شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے مانگی تھی یہ ہے۔ آیت: تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شک میں ظالموں میں سے تھا۔ جو مسلمان شخص اس دعا کے ذریعہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ تشریح: حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر نینوا کے رہنے والوں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی جسے انہوں نے ٹھکرایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا اور خود اس شہر سے نکل گئے۔ وقت مقررہ پر ایک سیاہ ابر ظاہر ہوا اور قریب ہوتے ہوتے اس شہر پر آ کر رک گیا اور اس میں سے ایک قسم کا دھواں نکلنے لگا۔ جب شہر والوں نے دیکھا کہ اب عذاب نازل ہوا چاہتا ہے تو سب اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور وہاں آدمیوں اور جانوروں کے بچوں اور ان ماؤں سے الگ کر کے گریہ زاری کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کی اور اپنے کفر و گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لائے، اور یہ پکار اٹھے، اے زندہ اس وقت سے کہ کوئی زندہ نہ تھا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان پر مسلط تھا ٹال دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں اس شہر اور شہر والوں کا کیا حال ہوا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ شہر اسی طرح آباد ہے جس طرح کہ پہلے تھا، اور شہر والے زندہ و سلامت ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ عذاب تو نازل ہوا تھا مگر ٹال دیا گیا۔ بہرکیف وہ یہ سوچ کر کہ ایسی صورت میں شہر جانا مناسب نہیں ہے، وہاں سے واپس ہوئے اور دریا پر پہنچ کر تاکہ اس پار چلے جائیں کشتی تیار تھی، وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کشتی اپنی جگہ پر جم گئی ہو۔ بہت ہی کوشش کی گئی مگر کشتی نے ہلنے کا نام بھی نہ لیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اس لیے یہ کشتی نہیں چل رہی۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں میں کرہ ڈالا اور کرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اس کے بعد خود ہی وہ دریا میں کود گئے اور ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے اور مچھلی انہیں لیے دریائے نیل، دریائے فارس، دریائے دجل میں پھرتی رہی، اور حضرت یونس علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے رہے۔ آیت: اے اللہ تو معبود حاکم اور مطلق ہے، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بائیں طور کہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم سے نکل بھاگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نصیبین کے ساحل پر کہ جو شام کا ایک شہر ہے اپنے پیٹ سے نکال دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔